السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم نبوت و رسالت میں جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لانے کے بارے میں جانیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ارتھات وحی پر کچھ دنوں کی روک اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو بھے چھا گیا تھا وہ وداع ہو جائے اور دوبارہ وحی کے آنے کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ پر وحی کے آنے کے انتظار میں رہنے لگے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ وحی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے ہیرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے بھیبھیت ہو کر زمین کی اور جا جھکا۔ پھر میں نے خدیجہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی کے آنے میں گرمی آئی اور وہ بار بار آنے لگی۔ یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آرمبھ بندو ہے۔ رسالت آپ کی نبوت سے اتنے ہی دن پیچھے ہے جتنے دن وحی بند رہی۔ اس میں 2 قسم کی باتیں آپ کو ذمہ دار بتایا گیا ہے، اس کے نتیجے بھی بتلائے گئے ہیں۔ پہلی قسم تبلیغ اور ڈراوے کی ہے، جس کا حکم قم فانذر کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیے اور بتا دیجیے کہ لوگ مہان اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے اور اس کی ذات و صفات اور افعال و حقوق میں دوسرے کو شریک ٹھہرا کر جس غلطی و گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر اس سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ دوسری قسم جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر اللہ کا حکم لاگو کریں اور اپنی حد تک اس کی پابندی کریں، تاکہ ایک طرف آپ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہو۔ اس کا حکم باقی آیتوں میں ہے۔ چنانچہ وَرَبُّکَ فَکَبِّر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑائی کے ساتھ خاص کرے اور اس میں کسی کو بھی نہ اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور ثِیَابَکَ فَطَہِّر اپنے کپڑے پاک رکھ کا مقصود یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھے، کیونکہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی بڑائی بیان کرے، کسی طرح صحیح نہیں کہ وہ گندا اور ناپاک ہو۔ اور جب جسم اور پہناوے تک کی پاکی مطلوب ہو تو شرک اور اخلاق و کردار کی گندگی سے پاکی کہیں زیادہ مطلوب ہوگی۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی وجہوں سے دور رہے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ اس کی اطاعت ضروری سمجھو اور
نافرمانی سے بچو، اور لا تمنن تستکثر کا مطلب یہ ہے کہ کسی احسان کا بدلہ لوگوں سے نہ چاہو، یا جیسے احسان کیا ہے اس سے بہتر بدلوں کی امید اس دنیا میں نہ رکھو۔ آخری آیت میں چیتونی دی گئی ہے کہ اپنی قوم سے الگ دین اپنانے، اسے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دینے اور اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرانے کے نتیجے میں قوم کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا۔ پھر ان آیتوں کی شروعات اللہ کی آواز میں ایک آسمانی آواز سے ہو رہی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہان کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر اوڑھنے اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کی نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، شانتمئی جیون سے کیا تعلق، سکھ سویدھا والے ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس بڑے کام کے لیے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جدوجہد اور مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے لگاتار بیداری ہے اور لمبا اور مشقت بھرا جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا بھاری اور رودار کلمہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تیکھے طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کی حقیقتوں سے کشاکش کے مجدھار میں لا کھڑا کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ مدت تک اٹھے رہے، سکھ ویبھو کو تیاگ دیا۔ زندگی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی اور بلانا تھا۔ اپنے یہاں کمر توڑ بھاری بوجھ اپنے کندھے پر کسی دباؤ کے بنا اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس دھرتی پر بڑی امانت کا بوجھ، ساری مانوتا کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور وبھن میدانوں میں جہاد اور سنگھرش کا بوجھ۔ اپنے 20 سال سے زیادہ دنوں تک لگاتار ہر مورچے پر پھیلے سنگھرش میں جیون بتایا۔ اس پوری مدت میں، یعنی جب سے آپ نے وہ بھاری آسمانی آواز سنی اور یہ بہت بڑی ذمہ داری پائی، آپ کو ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین بدلہ دے۔ وحی کی قسمیں۔ اب ہم کرم سے تنک ہٹ کر، یعنی رسالت و نبوت کی مبارک زندگی کا وورن شروع کرنے سے پہلے وحی کی قسموں کا الیکھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روایت کا سروت اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کی نیچے لکھی شرینیوں کا الیکھ کیا ہے۔ 1. سچا سپنا، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شروعات ہوئی۔ 2. فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بنا آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی روزی پوری کر لے، پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اپناؤ، اور روزی میں ولمب تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے کھوجو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اطاعت کے بنا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 3. فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کا روپ دھارن کر کے آپ کو سمبودھت کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے۔ ایسی استھتی میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ 4. آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹھنٹھنانے کی طرح آتی تھی، وہی کہ یہ سب سے بھاری شکل ہوتی تھی۔ اس شکل میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو کھڑے جڑے کے زمانے میں بھی آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹوٹ پڑتا تھا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اتنا بڑا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا ران کچل جائے گی۔ 5. آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ کی منشا کے مطابق آپ کی اور وحی کرتا تھا۔ یہ شکل آپ کے ساتھ 2 بار پیش آئی تھی، جس کا الیکھ اللہ نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ 6. وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات میں نماز کے فرض ہونے کے سلسلے میں اللہ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ 7. فرشتے کے مادھیم کے بنا اللہ کی آپ سے سیدھی بات چیت، جیسے اللہ نے موسیٰ سے کی تھی۔ وحی کی یہ شکل موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ کچھ لوگوں کے ایک 8ویں شکل بھی مانی ہے، یعنی اللہ سے آمنے سامنے بنا کسی پردے کے بات کرے، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے جس کے بارے میں پہلے کے لوگوں سے لے کر آج تک کے لوگوں میں متبھید چل آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔